خدا یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت فاتح مقدس نام میں تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا کے فضل سے آج کی شام ہم یہاں پر عمران کگان میں جھیل سیف الملوک پر آئے، اور میں نے جب راستے میں دیکھا کہ کس قدر مشکل راستوں میں سے گزر کر ہم اس جھیل پر آئے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر یہ جھیل موجود، اور مجھے گلیل کی وہ جھیل یاد آ گئی جہاں پر خدا یسوع مسیح کے شاگرد اس کے ساتھ ہوتے، اور وہ اکثر گلیل کی جھیل پر یسوع مسیح کی زیادہ تر خدمت رہی، اور گلیل کی جھیل پر ہی اس نے بہت سے لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں شفا دی، معجزات کی قدرت کو وہاں پر اس نے ظاہر کیا، اور شاگردوں نے وہاں پر تعلیم پائی، اور پھر برزن کا میسج پہاڑ پر کیا ہی کشش ہے، اور کیا ہی خوبصورت بردر نے بیان کیا اس میں، یقیناً وہ کشش ہم یہاں پر محسوس کر سکتے ہیں۔ مرد خدا ابراہیم کس قدر خدا کی حضوری میں قربانی چڑھاتا، اور پھر پہاڑوں پر جا کر موسیٰ اور ایلیا خدا کے حضور قربانی پیش کر کے خدا ان کے ساتھ ایک خوبصورت وقت وہ بتاتے، اور میں آج اس بات کو محسوس کر سکتا ہوں۔ میرے ساتھ بھائی جوید ہیں، بھائی شانی ہیں، وہ بھی موجود ہیں، بھائی عاطف بھی ہیں جو ہمارے کیمرہ مین ہیں، اور ہمارے چرچ کے مبشر بھی ہیں، اور دیگر بھائی نیچے موجود ہیں، ان کے لیے خدا کی شکر گزاری ہو۔ ٹیم کی صورت میں ہم یہاں پر آئے اور خدا کے جلال کو دیکھا، اور بہت خوبصورتی ان پہاڑوں میں، ان وادیوں میں، اور یقیناً خدا وادیوں میں موجود ہے، خدا کا جلال ان وادیوں میں ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے یروشلم کو پہاڑوں سے گھیر رکھا ہے۔ وہ کیا ہی خوبصورت وہ ملک ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اور جن میں خداوند ہے، کیونکہ لکھا ہے یروشلم تو خداوند کا شہر۔ ہم نے یہاں پر آ کر بڑی خوبصورتی پائی ہے، تو خداوند کے شہر میں کس قدر خوبصورتی ہوگی، اور کس قدر ان وادیوں کے اندر جہاں پر خدا کا نبیوں کا کلام موجود خداوند وہاں پر بولتا ہوگا، وہ آج بھی کلام فضا کے اندر ٹھہرا ہوگا، وہ آج بھی کلام جو موسیٰ، ایلیا، دیگر نبیوں کی معرفت خدا نے وہاں پر فرمایا، وہ وادیوں کے اندر کس قدر ٹھہرا ہوگا، اور اس علاقے کی فضا، ماحول، خدا کے بیٹے یسوع کو جلال ملے۔ ہم نے یہاں پر ان چیزوں کو محسوس کیا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔